لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو خداوند متعال نے جس سرسبز و شاداب باغ میں رکھا ہوا تھا، وہاں پر شجر ممنوعہ کے پھل کے استعمال کرنے کی وجہ سے خداوند متعال نے انہیں وہاں سے نکال کر زمین پر اتارا، اور یہ حضرات اس باغ سے زمین پر تشریف لے آئے. چنانچہ زمین پر پہنچنے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو شدید احساس ندامت ہوا، اور آپ مسلسل گریہ وزاری میں مصروف رہے، اور آپ نے اپنی خطا کی معافی چاہی خداوند متعال سے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کی. چنانچہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے جو توبہ کے کلمات تھے، اور ان کلمات کے صدقے میں اور ان کلمات سے توبہ و استغفار اور معافی طلب کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند متعال نے معاف فرمایا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کی خطا سے درگزر فرمایا. چنانچہ 9ویں صدی ہجری کے مشہور عالم اہل سنت علامہ جلال الدین سیوطی اپنی مشہور تفسیر در منصور میں یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند متعال سے پنجتن پاک کے صدقے میں اور محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کے واسطے سے خداوند متعال سے معافی طلب کی، اور خداوند متعال نے ان کے واسطے اور ان کے صدقے میں، ان کے واسطے سے اور ان کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کی خطا کو معاف فرمایا. اس کا حوالہ ہم سیرت در قرآن کے سلسلے میں جو کہ ہم نے متقدمین کے نقطہ نظر سے جہاں پر ہم نے عبارتیں نقل کی تھیں ان تقریروں میں ہم پیش کر چکے ہیں. عام علماء اہل سنت کے مطابق یہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آیت جو کہ قرآن مجید میں ہے، ان کے مطابق یہ کلمات، یہ آیت تھی جس کے نتیجے میں خداوند متعال نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی توبہ قبول کی. بہرحال علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ اور پنجتن پاک کے صدقے میں دعا کرنا اور توبہ طلب کرنا اور توبہ کا حاصل ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعاً حضرت آدم علیہ السلام نے اس آیت سے دعا اگر کی بھی ہوگی تو بہرحال آخر کار انہوں نے
محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر اور ان کے صدقے میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کی درخواست پیش کی ہوگی، کیونکہ اس آیت کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہذا صرف یہی کہہ دینے سے توبہ اور معافی کا مل جانا کچھ اتنا آسان نہیں لگ رہا، جب تک کہ کسی کوئی ایسے واسطے اور ایسے وسیلے کو بیچ میں نہ لایا جائے کہ جن کے متعلق خداوند متعال نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ان کے واسطے سے جو بھی دعا کی جائے گی اسے وہ ضرور قبول کرے گا، اور ان کے صدقے میں وہ ضرور لوگوں کی حاجات کو پورا کرے گا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن جو خطا ان سے سرزد ہوئی تھی اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا تمام جسم سیاہ ہو گیا تھا، ان کے جسم پر سیاہی چھا گئی تھی۔ چنانچہ اس توبہ و استغفار کے بعد آپ عبادت و اطاعت پروردگار میں مصروف ہو گئے، اور روزانہ کی جو 5 نمازیں ہیں ان 5 نمازوں میں سے جیسے جیسے آپ ایک ایک نماز پڑھتے جاتے تھے آپ کے جسم کی سیاہی رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی تھی۔ چنانچہ مثلا جب آپ نے فجر کی نماز ادا کی تو آپ کی 20% سیاہی جسم کی ختم ہو گئی، اور اسی طرح بقیہ 4 نمازیں ادا کرتے کرتے تمام جسم کی سیاہی ختم ہو گئی اور جسم نارمل کنڈیشن پر آ گیا۔ لہذا اسی وجہ سے احادیث میں آیا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ شخص جس کے گھر کے سامنے ایک نہر رواں ہو اور وہ شخص اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل لے، تو کیا اس کے جسم پر میل و کچیل باقی رہنے کے کوئی امکانات رہتے ہیں؟ کیا وہ شخص گندگی اور آلودگی میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ کیا اس شخص کے جسم پر گندگی اور آلودگی رہ سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان 5 بار غسل کرے گا نہر میں، نہر رواں میں، تو اس کے جسم پر میل و کچیل کے باقی رہنے کے امکانات کہاں سے رہ جاتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری جو 5 وقتہ نمازیں ہیں یہ بالکل اسی نہر رواں کی طرح ہے کہ جس میں انسان 5 مرتبہ غسل کرے تو کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہتا۔ لہذا یہ تمہاری جو 5 نمازیں ہیں یہ تمہیں روزانہ وقتاً فوقتاً رفتہ رفتہ تمہارے تمام گناہوں کو اور تمہارے تمام نفس اور روح کی کثافتوں کو دھو ڈالتی ہے، اور انسان کو ضروری ہے کہ وہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرے جو کہ اس کے گناہوں کو دھونے کا سبب اور اس کے نفس اور جسم کی روح کی کثافت کو دور کرنے کا سبب ہے۔ لہذا اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ جب انسان 5 وقتہ نماز واجب اور نماز فریضہ کی ادائیگی کے لیے جب جیسے ہی نیت کرتا ہے اور جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران ہر قطرے سے، وضو کے دوران میں جتنے قطرے اس کے منہ اور ہاتھوں سے گرتے ہیں ان قطروں کی مناسبت سے اس کے تمام گناہ اور اس کی تمام خطائیں دھل جاتی ہیں اور معاف کر دی جاتی ہیں۔ لہذا یہ 5 وقتہ نمازیں بالکل اسی نہر رواں کی طرح ہیں کہ جس میں ایک انسان روزانہ 5 بار غسل کرے تو اس کے جسم کا تمام میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نمازیں انسان کے نفس اور روح کی کثافتوں کو اور اس کی گناہوں کی آلودگیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ بہرحال
جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آئے، اور انہوں نے فی الحال جہاں پر کعبہ موجود ہے، کعبہ بیت المشرف جو بیت اللہ ہے، کعبہ جو مکہ شہر مکہ میں سعودی عرب میں جو موجود ہے، وہی جگہ پر، کعبے کی جگہ پر جناب جبریل علیہ السلام نے ایک خیمہ قائم کیا، اور زمین کے اسی حصے پر جہاں پہ فی الحال کعبہ ہے، سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پہ ایک خیمہ قائم کیا، اور اس خیمے کے اندر جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام کو اتارا گیا، اور اس کے بعد میں اسی خیمے کو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی حیثیت سے ان کو بتایا گیا کہ یہ یہاں ہی پر کعبہ بنے گا، اور یہی بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، اور یہی جگہ ہے جہاں پہ بیت اللہ تعمیر کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ کے دور میں وہ خیمے کی صورت میں رہا، اور اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک وہ کچی پکی جیسی بھی حالت میں اس زمانے کے سہولیات اور علم و معرفت کے حساب سے وہ جس حالت میں بھی تھا، بہرحال کعبہ جو تھا اس کا وجود انتہائی ابتدا سے ہے، اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام جب اتارے گئے تو اسی کعبے کی سرزمین پر اتارے گئے، اور وہیں پر کعبہ اپنی ابتدائی صورت میں موجود رہا۔ اور پھر بعد میں جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس بیت اللہ اور اس کعبۃ اللہ کے آثار مٹ گئے، اور پھر بعد میں ان کے بعد میں جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو خداوند متعال نے ان کو وہی کعبے کی بنیادیں ان پر ظاہر کیں، اور انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور کعبہ تعمیر کرنے کے بعد میں جب آپ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام آپ کو اینٹیں اور گارا اور دوسری مٹیریل سے آپ کی ہیلپ کر رہے تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو اونچا اٹھا رہے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، وہ پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، اور آپ کے قدموں کے نشان اس کے اوپر چھپ سے گئے اور ثبت ہو گئے، اور آج تک موجود ہیں، جو کہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس کے اوپر آپ جب کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے کعبہ کی، تو اس تعمیر کے بعد میں اس پتھر پر آپ کے پیروں کے نشان باقی رہ گئے، اور یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے بعد میں کافی عرصے تک کعبے کے قریب میں ہی رہا، کعبے کے سے تقریباً منسلک تھا، کعبے کی دیواروں کے قریب میں تھا، مگر دور جاہلیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ پتھر کو مشرکین و کفار نے اور دور جاہلیت کے لوگوں نے مقام ابراہیم کو کعبے سے دور کر دیا تھا، اور یہ کافی عرصے تک یہ مقام ابراہیم کعبے کی دیوار سے دور رہا، تھوڑے فاصلے پر انہوں نے نصب کیا، اور پھر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے اپنے دور میں اس مقام ابراہیم والے پتھر کو دوبارہ کعبے کی دیوار کے قریب نصب کروایا۔ پھر حضرت کے دور کے بعد میں کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ نے اس پتھر کو جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے دوبارہ اسی دور جاہلیت والی جگہ پر نصب کروا دیا، اور آج تک یہ مقام ابراہیم اسی جگہ پر نصب ہے، اسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں وہ دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ لہذا آج کے موجودہ دور میں بھی جب آپ جائیں گے حج یا عمرہ کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں
تقریباً 15 سے 20 قدموں کا فاصلہ ہے، اور یہ کعبے کی دیوار سے دور، تھوڑے دور پہ نصب کیا ہوا ہے، اور اسی کے پیچھے طواف کعبہ کے 7 چکر لگانے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا ارکان میں سے ہے حج و عمرے کے۔ بہرحال یہ کعبے کی متعلق مختصراً اس کی تاریخ تھی اور وہ مقام ابراہیم کے متعلق۔ اب جناب آدم و حوا علیہ السلام اپنی اس دنیا میں اور اس زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی، اور آپ کے شب و روز گزرتے رہے، اور خداوند متعال نے آپ کو 2 فرزند عطا کیے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ اور جب یہ فرزندان جوان ہوئے تو ان کی شادیوں کی خاطر خداوند متعال نے 2 حوریں نازل فرمائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے فرزندوں کی شادی ان 2 حوروں سے کر دو، اور اس طرح حابیل و قابیل کی شادی 2 حوروں سے ہو گئی، اور ان کی اس شادی کے بعد میں پھر جب ان کی اولاد پیدا ہوئی تو اس کے بعد سے ان اولادوں کے درمیان میں نکاح ہونے لگے اور رشتے قائم ہونے لگے۔ چنانچہ عام طور پر جو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور لوگ اکثر اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ بھائی بہن کا نکاح پہلے جائز تھا بعد میں حرام ہو گیا، یہ تمام غلط باتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسلام کے اور شریعت کے اصول و فروع جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں، وہ کبھی بدلے نہیں، اور ان میں زمانے اور وقت اور حالات کے حساب سے ان کے جزیات میں کچھ اختلاف ہوا ہوگا، لیکن اصلاً اور بنیادی طور پر کوئی اصول اور فروع بدلا نہیں۔ لہذا جس طرح اسلام میں بہن بھائی کی شادی حرام ہے، یہ ابتدائے کائنات سے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی یہ بات جاری ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں کبھی بھی بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوا، بلکہ خداوند متعال نے ان کے 2 فرزندان جناب حابیل اور جناب قابیل کے لیے، جناب حابیل علیہ السلام اور قابیل کے لیے حوروں کو بھیجا، اور حوروں سے ان کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد میں جو اولادیں ہوئیں تو ان اولادوں کے درمیان میں رشتے قائم ہوئے، جیسا کہ آج ہماری شریعت میں بھائی 2 بھائیوں کی اولادوں میں رشتے قائم ہو سکتے ہیں، تو جیسے کہ چچا زاد بھائی یا بہن سے رشتہ ہو سکتا ہے، تو اسی طرح وہ رشتے پھر بعد میں ان کی اولادوں میں قائم ہیں، اور اس طرح نسل انسانی بڑھی، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت آگے بڑھی۔ چنانچہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے، اور یہ بات سراسر غلط ہے کہ ابتدا میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا اور بعد میں حرام ہوا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جناب آدم و حوا علیہ السلام کے بعد میں نسل انسانی کس طرح بڑھی۔ تو یہ اس کی حقیقت یہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری باتیں سب بے بنیاد ہیں، غلط ہیں۔ بہرحال اب جب ان جناب حابیل علیہ السلام اور قابیل کی شادی ہو گئی اور بعد میں سب نارمل زندگی گزارنے لگے، تو جناب حابیل علیہ السلام ابتدائی سے تقوی اور پرہیزگاری کی راہوں پر چلنے والے اور والدین کی اطاعت کرنے والے اور احکام خداوندی کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور قابیل ان کے بالکل برعکس اور بدی اور برائی کا مجسمہ اور والدین کی نافرمانی اور احکام خداوندی کی نافرمانی اس کی طبیعت اور سرشت میں داخل تھی۔ چنانچہ ان 2 بھائیوں میں سے جو قابل ہے اس نے بعد میں جناب حابیل کا رشک اور حسد کی بنیاد پر قتل کیا، تو ان 2 بھائیوں میں سے
قاتل کون ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک سمپل سا طریقہ بتایا گیا ہے علماء نے، کہ قاتل جیسا قاف الف سے قاتل کی ابتدا ہوتی ہے، اسی طرح قاف الف سے قابل کے نام کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ تو حابیل و قابل میں سے جس کے نام کی ابتدا قاف الف سے ہو وہی قاتل ہے، یعنی تو اس طرح یاد رکھنا آسان ہوتا ہے کہ قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا، حابیل نیک تھے اور قابل بد تھا، اور اس طرح انسان کو آسانی ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھنے کی۔ میں تو عموماً لوگ غلط فہمی میں اور شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حابیل اور قابل میں سے کس نے کس کو قتل کیا، اور لوگوں کو یاد نہیں رہ پاتا آسانی سے۔ تو یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے کہ قاتل کو یاد رکھنے کے لیے قاف الف کو یاد رکھیں جو قاتل کی ابتدا سے اس سے ہوتی ہے، اور قابل جس کے نام کی ابتدا بھی قاف الف سے ہوتی ہے وہی قاتل ہے۔ بہرحال اب یہ قتل کا سبب کیا تھا اور اس کے کیا پس منظر تھے اور کیا کیا باتیں تھیں جس کی بنیاد پر قابل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا، تو وہ یہی رشک و حسد کے جذبات، حسد جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جناب حابیل علیہ السلام جو کہ نیک تھے اور اچھا تقوی اور پرہیزگاری کی راہوں پر چل رہے تھے، تو لامحالہ والدین کی نظر میں ان کی عزت اور ان کا مقام اور ان کی محبت زیادہ تھی، کیونکہ وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی زیادہ کرتے تھے۔ اور یہ کہ ایک نارمل نیچرل بات ہے کہ والدین اسی بچے کو زیادہ پیار کریں گے، زیادہ چاہیں گے کہ جو ان کی اطاعت و فرما برداری کرے اور نیک ہو اور صراط مستقیم پر چلے۔ لہذا قابل سے دیکھا نہیں گیا، اور قابل کو حابیل سے رشک و حسد کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ تو اس نے جناب حابیل سے کہا کہ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں اور ہم میں خداوند متعال کے نزدیک کون محبوب ہے، خدا کس کو چاہتا ہے اور کون اچھا ہے اور کون خدا کا محبوب اور چہیتا بندہ ہے۔ لہذا آؤ ہم تم مل کر اپنی اپنی نظر پیش کریں خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور جس کی نظر قبول ہو جائے وہی نیک و صالح اور خدا کا چہیتا و محبوب بندہ ثابت ہوگا۔ اور اس نظر کو پیش کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوگی کہ جس کی نظر کو آسمان سے آگ برس کر جس کی نظر کو جلا دے، تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کی نظر قبول ہو گئی۔ لہذا یہ اب جناب حابیل جو ہیں وہ غلہ بانی اور مویشی وغیرہ پالنے کا کام کیا کرتے تھے، بھیڑ بکری وغیرہ مویشی پالنا، غلہ بانی کا کام وہ کیا کرتے تھے، اور قابل جو تھا وہ زراعت یعنی کھیتی باڑی وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا۔ تو جناب حابیل علیہ السلام نے تو اپنے ریوڑ میں سے اور اپنے گلے میں سے سب سے بہترین بھیڑ جو تھی، اس بھیڑ اور اس دمبے کو آپ نے جو سب سے بہترین تھا اس کو منتخب کیا اور اس کو خداوند متعال کی بارگاہ میں اور اس نظر کی جگہ پر آپ نے لا کے رکھا۔ اور قابل نے جو کہ کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتا تھا، اس نے اس کھیتی باڑی کے نتیجے میں جو بھی چیزیں پیدا ہوئی تھی اس زمانے میں، اس میں سے کچھ بالیاں گیہوں کی یا جو بھی اس نے کلٹیویٹ کیا تھا، تو اس زراعت میں سے اور اس کھیتی باڑی میں سے جو سب سے خراب ترین پودے تھے اور جو چیزیں تھیں اور جو یعنی کہ بعد میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور وہ ویسے بھی تلف کر دینے کے قابل تھی، ان کو اس نے جمع کر کے نظر کی جگہ پہ لا کے رکھ دیا۔ تو اب خداوند متعال نے بجلی کی صورت میں ایک آگ برسائی آسمان سے، اور جناب حابیل علیہ السلام کے دمبے اور ان کی بھیڑ کو اس نے جلا کر خاک کر دیا، اور اس طرح یہ علامت ثابت ہوئی کہ جناب حابیل علیہ السلام کی قربانی خداوند متعال نے قبول کی۔ اب جب یہ واقعہ بھی ہو گیا تو قابل کے دل میں رشک و حسد کے جذبات
اور زیادہ بڑھ گئے، اور اس کے دل میں یہ سمائی کہ اب کسی بھی طرح مجھے جناب حابل کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک دن رشک و حسد کے جذبات سے معمور ہو کر جناب حابل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک، چونکہ یہ زمین کا پہلا قتل تھا اور اب مردے کے ساتھ کیا کیا جائے اس کو کچھ پتا نہیں تھا، وہ اسی حال میں کافی عرصے تک بیٹھا رہا۔ تو خداوند متعال نے 2 کووں کو بھیجا کہ جس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور پھر زمین میں ہلکا سا گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ چنانچہ کوے کے اس عمل کو دیکھ کر قابیل نے جناب حابل علیہ السلام کی لاش کو دفن کیا، اور اس طرح جناب حابل علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد میں خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور فرزند عطا کیا جو کہ جناب شیس علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ جناب شیس علیہ السلام وہی ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بعد اپنا خلیفہ و جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو منتخب کریں اور لوگوں میں بتائیں۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے اس کائنات کے اور اس دنیا کے، اس ابتدائی زندگی سے ہی یہ مسلمہ اور یہ حقیقت ثابت ہو گئی اور یہ اصول قائم ہو گیا کہ اپنے وقت کا نبی یا رسول خداوند متعال کے حکم سے اپنے بعد والے خلیفہ و جانشین کے تقرر اور تعین کا اعلان کرتا ہے، اور امت یا نبی یا رسول کو اپنے بعد ہونے والے خلیفہ و جانشین کے تقرر و تعین کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست خداوند متعال کے حکم سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا کی بنیاد پر کہ تم خداوند متعال کی سنت کو کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہ پاؤ گے، یہ اصول تمام انبیاء و مرسلین میں قائم رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اصول قائم رہا، اور حضرت نے حکم خداوندی سے غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد خلیفہ و جانشین منتخب فرمایا۔ اب یہ انتخاب اور اس تقرر و تعین جو کہ حضرت شیس علیہ السلام کا خداوند متعال نے کیا تھا، اس کا اعلان اپنی اولاد میں، اپنی ذریت اور اپنی نسل میں کرنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر آج کے موجودہ دور میں حضرت علی علیہ السلام کے پایتی ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام نجف اشرف میں جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، آپ کی زری ہے، تو آپ کے پایتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے گزرے ہیں، ان کی قبر پہلے بنی ہوگی، لیکن اور اس کے بعد میں جناب نوح علیہ السلام کی قبر بنی ہوگی، اور پھر بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے دور میں آپ کو وہاں دفن کیا گیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو خداوند متعال کے حکم کے مطابق آپ کے جنازے کو آگے سے کسی نے کندھا نہیں دیا، جیسے کہ جنازے کے 4 وہ ہوتے ہیں جس میں 4 اشخاص اس کو کندھا دیتے ہیں، جنازے کے چاروں طرف 4 لکڑی قسم کے جو ایکسٹینشنز ہوتے ہیں، تو آپ کے آگے کی جو 2 کندھے تھے وہ اس کو خالی رکھا گیا تھا، اور جناب امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگ پیچھے سے کندھا دیں
اور آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھ گیا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت جناب جبریل علیہ السلام اور جناب میکائیل علیہ السلام آگے سے اسے کندھا دیے ہوئے تھے، اور آپ کو کہاں دفن کرنا ہے یہ بات ان کے خداوند متعال نے انہیں بتائی تھی، اور آپ کے جائے مدفن کو خداوند متعال کے حکم سے ان فرشتوں کے بزرگ فرشتوں کی سربراہی اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے امام حسن علیہ السلام نے پیچھے سے کاندھا دیا ہوا تھا، اور یہ فرشتے خداوند متعال کے حکم سے جناب آدم علیہ السلام کی قبر اور جناب نوح علیہ السلام کی قبر کے پاس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی قبر کو مخفی رکھا گیا، کیونکہ جیسا کہ اس وقت کے دور بنی امیہ کے حالات کے مطابق ان کی عداوت اور دشمنی اتنی گہری اور اتنی زیادہ تھی کہ اس بات کے امکانات تھے کہ خدا نخواستہ آپ کی تدفین کے بعد آپ کی قبر کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جائے گی، جیسا کہ ان کے دور میں 70 سال تک باقاعدہ 70,000 سے زیادہ ممبروں پر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا، اور آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اور آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈے کیے جاتے تھے۔ چنانچہ اس پورا شب دور میں اس بات کے امکانات تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جائے گی، اسی لیے خداوند متعال نے آپ کی قبر کو پوشیدہ رکھنا چاہا اور پوشیدہ رکھا۔ اور کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جب بنی امیہ کا دور گزر گیا اور بنی عباس میں ہارون رشید خلیفہ مقرر ہوا، تو ایک دن وہ شکار پر نکلا تو اس کے شکاری کتے جو تھے وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ٹیلے تک پہنچے۔ ہرن نے اس ٹیلے پر پناہ حاصل کی، اور شکاری کتے اس ٹیلے کے قریب بھی نہیں جا رہے تھے۔ انہیں کتنا مارا گیا، کتنا ان کو فورس کیا گیا، لیکن وہ قدم آگے نہیں بڑھائے وہ شکاری کتوں نے، اور اس ٹیلے کے ارد گرد ہی منڈلاتے رہے۔ تو ہارون رشید کو حیرت ہوئی کہ آخر اس ٹیلے میں کیا خاص بات ہے، تو اس نے اس جگہ کے بزرگوں اور کافی عمر والے لوگوں کو جمع کیا، تو اس میں سے سب سے بزرگ ترین شخص نے کہا کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے یہ بات پہنچی ہے کہ اس ٹیلے کے نیچے، اس ٹیلے کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ چنانچہ ہارون رشید کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک کا انکشاف ہوا، اور وہاں پر آپ کی زری اور آپ کا قبر کا نشان قائم کیا گیا، اور لوگوں میں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر۔ بہرحال تو یہاں پر خداوند متعال کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو آدم و نوح علیہ السلام کے پاس دفنایا گیا، اور حضرت آدم و جناب نوح علیہ السلام کی قبریں جو ہیں حضرت علی علیہ السلام کے پائنتی میں ہیں۔ جہاں پر ایک لطیف نقطہ قابل ذکر ہے کہ جناب آدم جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، اور جناب نوح جو ہیں وہ ثانی آدم ہیں، کیونکہ جناب آدم علیہ السلام سے انسانوں اور بنی آدم کی ابتدا ہوئی، اور بعد میں جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے بعد جب تمام چیزیں نیست و نابود ہو گئیں، تو دوبارہ نسل انسانی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں سے پھیلی اور آگے بڑھی، لہذا حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یا ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بزرگوار جو ہیں وہ انسانوں کے ابو البشر، یعنی انسانوں کے باپ، انسانوں کے سب سے ابتدائی مرحلے اور ابتدائی کڑی کے والے افراد ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی پائنتی میں ان کا ہونا یہ لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا لقب تھا ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بھی یہ پوری حدیث موجود ہے، اور ہم نے اپنی ایک گزشتہ تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے، فضائل علی علیہ السلام والی حدیث میں۔ تو اب ابو البشر آدم علیہ السلام اور ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں یہ سب مٹی سے، ہم سب مٹی سے انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ اب مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسانوں کی ابتدائی جو کڑیاں ہیں وہ اس مٹی کے باپ اور اس ابو تراب جو مٹی کا باپ جو ہے، تو لہٰذا یہاں سے ایک لطیف نقطہ نکلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت حضرت آدم و حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ ہے،
اور اسی لیے خداوند متعال نے آپ کو ایسی جگہ دفن کیا ہے، کروایا ہے کہ جو آپ کے پائیتی میں حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کی قبریں ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ابو البشر یا ثانی آدم سے زیادہ ابو تراب کی فضیلت ہے، کہ جو کہ ان تمام لوگوں کا باپ ہے کہ جو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان سے افضل و برتر ہے۔ سامعین، یہیں پہ آج ہماری حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق گفتگو اور موضوع جو چل رہا تھا وہ اپنے اختتام پر پہنچا، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر سے سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔